انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں موت اور وفات کے لفظ کو گستاخی سمجھا جاتا ہے، تو اہل حدیث یہ کہنا چھوڑ دیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں یا ان پہ موت آ گئی ہے، بلکہ یہ کہا کریں کہ نبی علیہ السلام وصال فرما گئے ہیں۔ بلکہ یہی کہتے ہیں نا، لیکن وہاں یہ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں نہیں، قرآن میں آیت ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، تو ہم موت کا لفظ کیوں نہ استعمال کریں؟ قرآن کہتا ہے سورہ الزمر میں، یہ سورہ آل عمران 144 تھی، سورہ الزمر آیت نمبر 30، انک میت و انہم میتون، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے ان کو بھی مرنا ہے۔ تو یہ تو سر ضروری ہے۔ میں بھی کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے، فوت اور موت کا لفظ گستاخی نہیں ہے، لیکن جو ڈاکٹرائن آپ نے کھڑی کی ہے اس میں تو گستاخی ہے۔ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی میں تو توہین کے لیے نہیں استعمال کر رہا، قرآن و سنت کا لفظ ہے، آپ اس کے غلط معنی نہ لیں توہین والے، آپ اچھے والے معنی لیں۔ تو سر یہ حضور اور حضرت کے لفظ میں بھی آپ دیکھ لیں، اردو ڈکشنری میں حضور کا مطلب اگر صرف حاضر و ناظر ہو تو آپ کی بات درست ہوگی۔ حضور ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے، یعنی جس کے پاس لوگ حاضر ہوتے ہوں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکلی آپ کی مجلس میں موجود ہے، آپ کا حاضر ہو رہا ہے، نہیں، کسی دوسری جگہ بھی موجود ہے تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس لوگ آنر فیل کرتے ہیں جانے میں، تو اس کو بھی حضور بولا جاتا ہے، اور بولنے والا اس کو حاضر و ناظر نہیں بول رہا ہوتا، ایک ریسپیکٹیبل ورڈ کے طور پہ بول رہا ہوتا ہے۔ اور جو کسی زبان میں مستعمل ہو جائے لفظ ان معنوں میں، چاہے اس کے 50 معنی بھی اور بنتے ہوں، وہ وہی والا معنی لیا جائے گا۔ یہ مجھے بتائیں شوربا کا کیا مطلب ہے؟ نمک والا پانی، شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو فارسی میں۔ لیکن اگر میں کہوں کہ میں نے شوربے سے روٹی کھائی، آپ کے دماغ میں بھی کوئی کیڑا آئے گا کہ پانی نمک میں گھول کے اس نے روٹی کھائی؟ آپ کہیں گے کوئی چکن کا شوربہ ہوگا یا آلو مٹر کا شوربہ ہوگا یا کوئی اور شوربہ، یہی کہیں گے نا آپ، مٹن کا شوربہ ہوگا۔ لیکن آپ کہیں گے وہ لغت میں تو شوربے کا، اور سر لغت کو چھوڑیں، مستعمل قرآن پہ بھی غلام پرویز نے یہی کھلواڑ کیا نا قرآن کے ترجمے میں، اس نے جو عربی لنگوسٹک ہے نا، اس کے مستعمل الفاظ کو چھوڑ کے اس کے روٹ ورڈز کو پکڑ کے اس کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ اسی لیے قرآن میں آیا کہ قرآن عربی مبین، کھلی عربی زبان بادیہ نشینوں کی، آراب کی، اس میں نازل ہوا ہے۔ یہ ایک عربی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے، عربی ڈکشنری کے روٹ ورڈ سے نہیں، روٹ ورڈ تو کچھ ہوتا ہے، کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ قرآن میں آپ کہتے ہیں اللہ الصمد، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ پشت پناہ ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ لیکن صمد تو عربی میں کہتے ہیں اس چٹان کو جو جنگ کے دوران دشمن سے حفاظت کے لیے پیچھے چٹان لی جاتی تھی، بڑی سی پہاڑ یا چٹان، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، جیسا نبی علیہ السلام نے کیا تھا نا، اور پھر وہ درے پہ کھڑا کیا تھا صحابہ کرام کو، تو خالد بن ولید بعد میں آگے تھے جب انہوں نے درہ چھوڑ دیا، تو اس کو صمد کہتے ہیں اس چٹان کو۔ تو آپ کوئی کہ جی آپ اللہ کو چٹان کہہ رہے ہیں، آپ تو پھر وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں جو وہ بھی بت بناتے ہیں پتھر کا، آپ بھی اللہ کو بت مانتے ہیں۔ اور یہ کافروں نے ہمارے خلاف سازش کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ایک کالے پتھر کو پوجتے ہیں جس کے اوپر انہوں نے غلاف چڑھایا ہوا ہے، وہ کعبے میں ہے۔ کتنے 100 سال تک یہ پراپوگنڈا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف کہ یہ بت پرست ہے۔ وہ مسلمان جو دنیا میں الون مواحد تھے ان کو بدنام کیا ان لوگوں نے۔ تو سر مستعمل معنی دیکھنا ہوگا، اور ملٹیپل معنی آئیں گے، پھر آپ دیکھیں گے وہ معنی کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے۔ اگر میں کہوں مسجد الحرام، تو اس کا معنی آپ حرام سے کوئی نیگیٹو چیز آپ کے دماغ میں آ رہی ہے، یا یہ آ رہا ہے کہ حرمت والی جگہ جس کی عزت ہو، جہاں پہ حرام کام کرنا بدرجہ اولا منع ہو، عزت والی جگہ، حرمت والی جگہ۔ لیکن اگر میں کہوں ولد الحرام، یا میں کہوں زنا حرام، چوری حرام، تو یہاں وہی حرام ورڈ ہے اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ کوئی اور معنی دے رہا ہے۔ لیکن آپ کہنے جو حرام لفظ تو بڑا برا ہے، تو مسجد حلال نام رکھ دیتے ہیں بیت اللہ شریف والی مسجد کا۔ ان مولویوں نے مسجد حلال کہنا تھا اللہ کو کہہ کے، جو حضور اور حضرت کے اوپر بحث کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو مستعمل الفاظ ہیں نا، ان کا معنی مستعمل ہی مانا جائے گا، اور جب ایک سے زیادہ معنی ہو تو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ لوگوں کو خام خواہ اس طرف لگائیں کہ جی یہ حضرت و مکار کو کہتے ہیں؟ یار جو حضرت کہہ رہا ہوتا ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے رسپیکٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو اس سے اگلے ورژن کی بات کرتا ہوں، بخاری مسلم میں تو صحابہ کے نام کے ساتھ نہ حضرت ہے نہ سیدنا ہے۔